بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ ایک بار پھر اسرائیل اور حماس آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر قہر ڈھا دیا۔ اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری سامنے آ گئی۔ درجنوں فلسطینیوں کی شہادت۔ پاکستان کی شدید الفاظ میں مذمت۔ پاکستان نے اسرائیل میں گھس کر تباہی مچا دی۔ شدید بمباری کے بعد اسرائیل کے 4 جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری کی ہے۔ درجنوں فلسطینیوں کی شہادت۔ پاکستان کی شدید الفاظ میں مذمت سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان نے اسرائیل میں گھس کر تباہی مچائی ہے۔ اسرائیل کی پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ میں جانے کا اعلان۔ اسرائیل کے 4 جنگی طیارے پاکستان نے تباہ و برباد کر دیے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کی جانب سے راکٹ حملے کے بعد فلسطین کی غزہ پٹی پر جنگی طیاروں سے شدید بمباری کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ فضائی حملے سے قبل اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ غزہ کی جانب سے حماس نے راکٹ فائر کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس کے راکٹ حملوں کے جواب میں جنگی طیاروں نے غزہ میں کئی مقامات پر شدید بمباری کی ہے۔ اسرائیل کے مطابق فلسطین کے جنوبی حصے سے حماس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یکے بعد دیگرے 5 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب بنجمن نیتن یاہو نے ملک میں وار ڈکلیئر کر دی ہے۔ نیتن یاہو کے مطابق اس وقت اسرائیل حالت جنگ میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پورا غزہ خالی کر دے، فلسطینی عوام غزہ خالی کر دیں ورنہ چون چون کر مارا جائے گا۔ اسرائیل غزہ کے خلاف فضائی حملے جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے حماس کے زیر اہتمام ٹریننگ کیمپ سمیت دیگر فیکٹریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فضائی حملے غزہ کو توڑ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فوج ہائی الرٹ پر لگا دی گئی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر مسلسل تیسرے دن بمباری جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ غزہ میں طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد اب 400 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں کم سے کم 100 سویلین ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے غزہ میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر اسرائیل کی ممکنہ زمینی کارروائی کے پیش نظر کئی فلسطینی خاندان غزہ کی سرحد سے دور جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 1,23,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ فلسطینی 70 لاکھ کے قریب غزہ میں مقیم ہیں۔ اسرائیل نے اپنی زمینی افواج غزہ کی سرحد پر اکٹھی کر رکھی ہے۔ تقریباً 1 لاکھ فوجی غزہ میں گھسنے کو تیار ہیں اور اسرائیل حماس کے خلاف بڑا آپریشن کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے غزہ سے غیر ملکیوں کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ حماس حکام کے مطابق حماس کے رہنما اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ریاست کا شدید مخالف تھا۔ حماس کے سینئر ترین رہنماؤں میں بڑا نام سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی تازہ ترین صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 1,000 سے زیادہ اسرائیلی جہنم واصل کر چکا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 413 ہے، جبکہ 2300 افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے بااثر اخبار ہارٹس نے اپنے ادارے میں وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حملوں کا ذمہ دار شخص قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ نیتن یاہو اپنے آپ کو سیکیورٹی سمیت تمام امور میں عقل کل سمجھتے رہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ حماس کا حملہ اسرائیل نے خود کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے یوٹیوب کا سہارا بھی لے لیا ہے۔
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے غزہ پٹی میں جارحیت اور پرتشدد کارروائیاں روکنے کا مطالبہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار نے اسرائیل پر حملے کی تیاری کے لیے حماس کو ایرانی مدد کا بھی دعویٰ سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہر صورت نشانہ بنانا چاہتا ہے غزہ کے تمام علاقوں کو اور مزید حملے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت غزہ کا ساتھ دینے کے لیے تمام ملک تیار بیٹھے ہیں، فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے تمام ملک تیار بیٹھے ہیں۔ حماس حقیقت میں ایک منظم قسم کی آپریشن کی منصوبہ بندی مزید کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صبح راکٹوں سے بھرپور حملے کیے گئے، جن میں سے چند طول ابیب اور یروشلم تک پہنچے، جس کے ساتھ ہی فلسطینی جنگجو سمندر، زمین اور فضا سے جنوبی اسرائیل میں داخل ہونا بھی شروع ہو گئے۔ ان عسکریت پسندوں نے کئی گھنٹوں تک اسرائیلی قصبوں اور فوجی پوسٹوں کو گھیر رکھا، متعدد افراد کو ہلاک کیا، نامعلوم تعداد میں عام شہریوں اور فوجیوں کو یرغمال بنا کر غزہ پٹی میں لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ڈرامائی کارروائی سوشل میڈیا اور مرکزی میڈیا پر براہ راست نشر ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اخبار نے حوالہ دیا ہے کہ اسرائیل مزید حملے کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اس وقت ایک جنگ کی خدشہ دیکھ رہا ہے جو مختلف محاذوں پر ایک ساتھ شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے لیے سب سے بری صورتحال یہ ہوگی کہ لبنان میں موجود حزب اللہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ فی الحال اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر تیاری کا آغاز کر دیا ہے۔ غزہ پر فضائی حملوں میں شدت کے ساتھ یہ اندیہ بھی دیا جا رہا ہے کہ زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے۔ تاہم حماس کی جانب سے اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنانے کے لیے یہ معاملہ اب پیچیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیلی فوج ترجمان نے کہا ہے کہ اس وقت ہم علاقے پر کنٹرول بحال کرنے میں مصروف ہیں، غزہ پٹی کے ساتھ والے علاقے میں زیادہ کارروائیاں کر رہی ہیں، نظر ثانی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نظر ثانی کرنے میں شاید وقت لگے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی خفیہ ادارے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ خود سے سوال کر رہی ہوگی کہ انہوں نے اس کارروائی کو پہلے کیوں نہیں دیکھا اور اس کے نتائج کو کیوں نہیں روک سکتی۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے لیے فوری 11 بردار جنگی جہاز روانہ کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے لیے فوجی امداد مزید بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹر کے روز حماس کی اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد ایسی درجنوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جن میں اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بی بی سی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان میں سے کچھ شہریوں کو غزہ لے کر جایا گیا ہے اور وہ شہریوں کو مزید تابڑتوڑ کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔